اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا لنراک من المحسنین۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ ہمارے موضوع تفسیر سورہ یوسف، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنام بحر المحبہ و اسرار المودہ۔ آج ہمارے دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے اہم اور انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے متاثر اور مؤثر دونوں ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا زندان میں زندانی ہونا۔ دیکھیں، دنیا کے مفادات جب انسان کے لیے کوئی شخص مانع ہو جاتے ہیں تو اس شخص کی مقام و منزلت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی کبریائی و عظمت کو نہیں دیکھا جاتا۔ انسان جب سفلی بن جاتے ہیں، یعنی سطحی چیزوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، بے قیمت چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، بے اساس چیزوں کو اساس سمجھتے ہیں، زوال پذیر چیزوں کو لازوال سمجھتے ہیں، تو یہی افراتفری معاشرے میں حاکم ہوتے ہیں، اور امت انہی حاکموں کو دیکھ کے اپنے زندگی بنا لیتے ہیں۔ اگر حکومت نے اعلیٰ قسم کی گاڑی رکھا ہو تو عوام بھی، وزیر بھی، وزیروں کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی خریدے گا، راہ سچا سے ادھر تک پہنچے یا راہ باطل سے۔ یہاں بھی یوسف کو زندانی کر رہے ہیں زلیخا کی عیب کو چھپانے کے لیے۔ حالانکہ زندانی تو زلیخا کو ہونا چاہیے تھا، سزا زلیخا کو ملنا چاہیے تھا، اور ان عورتوں کو ملنا چاہیے تھا جنہوں نے اس بات کو پھیلایا، بہت بال و پر دیا، لیکن وہ سب محفوظ رہے۔ اور جو معصوم تھا، جو بے قصور تھا، جو عفت و تقوی کی لیے گواہی خود زلیخا دے رہی تھی، اس کو زندانی کر دیا۔ اور مصر کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری گواہ ہے، اور پوری دنیا میں، کہ ایک بچہ، 4 ماہ کا بچہ یا 6 ماہ کا بچہ یوسف کی صداقت اور سچائی کے لیے گواہی دے رہے ہیں، انطقہ بھی کر رہا ہے، یعنی نطق کا جو پاور ہے وہ بھی اللہ اس کو عطا کر رہے ہیں، اور وہ گواہی نہیں دے رہے بلکہ حکم صادر کر رہا ہے بعنوان قاضی۔ ایک بچہ قاضی کی فرائض انجام دے رہے، وہ بھی کتابوں کے حوالے سے نہیں، عقل کے حوالے سے دے رہے۔ اس کے باوجود یوسف زندانی ہوئے، اور یوسف نے بھی اللہ سے یہی درخواست کیا، پروردگار عالم، ان عورتوں کے دربار میں بار بار لے جانا، بار بار لانا، سوال و جواب و ان کے چہرے، یہ ساری چیزیں سے بہتر ہے میں زندان میں چلا جاؤں اور صرف تیرے ذات سے میرا ہم کلام رہیں، راز و نیاز رہیں، اور پیغام تجھ سے لے لیں، احکام تجھ سے لے لیں، اطاعت تیری ہو، مرضی تیرا ہو، بندہ میں ہوں۔ اس وقت زندان میں وَدَخَلَ مَعَهُ، دخل يدخل دخول، یعنی اگر ادخلا کہتے تو یہ جبری داخل ہوتا، یوسف داخل ہوا، یوسف داخل ہوا، جس کی آخری ارمان یوسف کے دل میں تھا وہ پوری ہو رہے۔ دخل معه یوسف سجنا، زندان میں، فتیان، 2 فتح داخل ہوئے، یعنی فتیان حالت رفیع میں تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دخل کا فاعل ہے۔ دخل فتیان معه فی السجن،
اگر ہم اس کو دوسرے الفاظوں میں تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ ہوا۔ اب یہ تاریخ نہیں بتاتے کہ یہ تینوں مصر سے ایک ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے گیا یا تینوں الگ الگ پہنچے، ایک دن میں پہنچے۔ قضیے کی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ دونوں سب زندان میں پہنچے، آگے پیچھے ہو کے پہنچے۔ ایک درباری تھا، تینوں دربار سے متعلق تھا، تینوں حضرت مصر کی ایک اہم حکومت کی اشخاص سے متعلق تھے۔ تو قرآن نے ان دونوں کو فتح کا لقب دے دیا، فتح جوان مرد، طاغوتی قوتوں سے ٹکر لینے والا، حق و صداقت کی علمبردار، انصاف و عدالت کے لیے کوشش کرنے والا۔ یہ فتح کا لفظ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے دے دیا، رب کریم نے دے دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ دیکھو، فتح خواہشات کے مخالف، فتح نظام طاغوت کے مخالف، فتح دنیاوی لہو و لعب کے مخالف، فتح دنیاوی چاہتوں و خواہشات نفس امارہ کے مخالف، فتح عدل انصاف کے لیے، فتح دینداری کے لیے، فتح عفت و عصمت کے لیے کوشش کرنے والے کے نام ہے فتح، اگرچہ عمر کے لحاظ سے زیادہ ہو یا کم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے مقابل میں وہ سب ہستی غیر فتح ہے جو ماحول کے مطابق اپنے آپ کو متاثر کر دیں۔ اس لیے میدان نبرد میں پیغمبر کے ساتھ کئی ہزار صحابے ہوا کرتے تھے، آخر میں اتنے صحابے ہوتے تھے، آخر میں فتح مکے کے بعد یعنی ایک جنگ کے لیے جب نکلنے کا ہوتا تو ہزاروں تیار ہو جاتا تھا۔ شروع میں 313 تھے، بڑھتے گئے، جب فتح رسول کی نصیب میں آتے گئے، رسول جہاں بھی جاتا تھا فتح ہوتا تھا، تو اب امت بڑھتا گیا، آج بھی ہے۔ اگر کوئی حکومت ناکام ہوتے ہے تو لوگ اسے کٹتے جاتے ہیں، جب کوئی حکومت میں آتے ہیں تو لوگ اس کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں جو حکومت ہے سب ان کے فیور میں ہے، کل یہ حکومت چلی جائے گی، کوئی اور آئے گا تو سب اس کے فیور میں جاتے ہیں۔ الناس عبید دنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ لہٰذا جب اتنے صحابے تھے لیکن جنگ احد میں فتح کا لقب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کو ملا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا دوسرے سب صحابہ ہاتھوں میں ڈنڈا لے کے گھوم رہا تھا؟ کیا لے کے گھوم رہے تھے؟ پتھر لے کے گھوم رہے تھے یا کیا لے کے گھوم رہے تھے؟ سب کے پاس نیزہ بھی تھا، سب کے پاس تلوار بھی تھے، سب کے پاس تیر بھی تھے، جن کے جتنا ہوتا تھا کچھ تو تھا، لیکن یہ کوئی تلوار نہیں، یہ سب لکڑی کے ہے۔ اگر تلوار ہے تو وہی ہے جو علی کے ہاتھ میں۔ جو فتح کا لفظ جوان مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ احمد علاؤاللہ سمنانی نے کتاب الفتوح لکھا اور اس میں کہتے ہیں فتح کا لقب ابراہیم سے شروع ہوا اور اس کی انتہا علی مرتضیٰ پر ہوا۔ ولایت علی سے، فتاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ تو یہ فتح، اصحاب کہف کو بھی فتح کے لقب سے خطاب کیا۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں یوسف کے ساتھ جو دو جوان داخل ہوئے ان کی تکریم کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہا ہے، ان کو اہانت نہیں کر رہا، یہ بھی قصور قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے طاغوت بادشاہ کے خلاف اقدام قتل کیا۔ دخل معه السجن فتیان، داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے یا یوسف کو پہلے دیکھا تھا یا حضرت یوسف کے بارے میں سنا تھا یا حضرت یوسف کے چرچا سے وہ متاثر ہوئے تھے یا حضرت یوسف کی جو خواب کی تعبیر تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تاویل الاحادیث کا جو طاقت پاور دیا ہوا تھا وہ اس سے وہ لوگ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی
جو خواب تھی وہ تعبیر کر دیا، پیش کر دیا۔ حالانکہ زندان میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن یوسف کے پاس آیا، یوسف امین سمجھا، یوسف کو امانت دار سمجھا، یوسف علیہ السلام کو دیانت دار سمجھا۔ قال اذ دخل معه فتیان، اس زمانے کو یاد کرو، اس زمانے ودخل معه فتیان، داخل ہوا حضرت یوسف کے ساتھ دو جوان۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرہ، ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ آصر الخمرہ سے مراد کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔